اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجرب ہے۔ یہ وظیفہ ہر مشکل کا حل ہے۔ اگر آپ پر کوئی سخت سے سخت مصیبت آ پڑے تو آپ نے ان کلمات کا ورد کرنا ہے جو آگے چل کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں اگر ان کی کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہو تو فوراً وہ چیز ان کو مل جائے، یا ان پر کوئی سخت سے سخت مصیبت آ پڑے تو وہ مصیبت جلد از جلد ان سے اٹھا لی جائے اور وہ آرام کا سانس لے سکیں، یا کوئی دکھ تکلیف والی بات سن لیں تو وہ لوگ یہ کلمات ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے ان کی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ان کے تمام مشکل کام آسان ہو جائیں گے اور ان کی ہر نیک دلی خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے اور اس کا عمل کیا ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ سامعین، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کلمے کو مصیبت کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے یا ہم کسی کے فوت ہونے کی خبر سنتے ہیں تو ہم فوراً یہی کلمات دہراتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلمہ ہمیں ویسے بھی پڑھنا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کلمے کی کتنی فضیلت و برکات ہے؟ اس کو پڑھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سورج نکلتے وقت پڑھنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ ساری معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ سامعین، انا للہ و انا الیہ راجعون کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے اور جو چیز ہماری کہلاتی ہے وہ حقیقت میں سب اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹائی جائیں گی، یعنی اس دنیا میں ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کی ہوئی ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ گویا اس آیت میں ہمیں یہ تسلیم کرنا ہے اور یہ اقرار کرنا ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہماری جان و مال، سب اللہ تبارک و تعالی کی ہی ملکیت ہیں۔ ہمارے پاس تو یہ سب چیزیں عارضی ہیں، در حقیقت اس کا اصل مالک رب تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہماری ابتدا ہوئی اور اسی کی طرف ہی ہماری انتہا ہے۔ جو شخص اس مضمون کو اپنے دماغ میں بٹھا لے اور جس مصیبت یا مشکل میں مبتلا ہو، اس مصیبت اور مشکل میں صبر اور رضا کا دامن تھام رکھے تو اس کے لیے ہر مصیبت، ہر مشکل آسان اور سہل ہو جاتی ہے۔ مگر اس آیت کو مصیبت یا مشکل میں زبان سے پڑھ لینا مفید نہیں۔ اگر کسی شخص کو یہ اشکال پیدا ہو کہ مذکورے بلا آیات کلمات کے پڑھنے کا حکم بیان نہیں فرمایا تو پھر ارشاد گرامی کے اس جز اللہ کے حکم کے مطابق فَيَقُولُ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ کہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو اس کا جواب مختصر طور پر یہ ہوگا کہ جب اس آیت مذکورہ کو پڑھنے کی فضیلت بیان فرما دی تو گویا یہ حکم ہی فرمایا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ پہلے سے ہی سن رکھی تھی، چنانچہ جب میرے خاوند ابو سلمہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وفات پائی تو آپ کے حکم کی بجا آوری کی خاطر اور فضیلت حاصل کرنے کے لیے میں نے چاہا کہ یہی کلمات پڑھوں، مگر میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ حضرت ابو سلمہ سے بہتر اور کون شخص ہو سکتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ابو سلمہ کے بدلے میں مجھے بطور خاوند عطا فرمایا۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ ابو سلمہ کی فضیلت بیان کرتی ہیں کہ جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے
ان میں حضرت ابو سلمہ ہی وہ سب سے پہلے مرد حق آغا تھے جنہوں نے اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت کی اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر یہ کہ حضرت ابو سلمہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھوزاد رضائی بھائی بھی تھے۔ اس کے بعد حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ باوجود اس ہلجان کے میں نے مذکورہ کلمات پڑھے جس کے سبب سے مجھے دنیا اور آخرت کی سب سے عظیم و فضیلت کی سعادت حاصل ہوئی، یعنی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی جو افضل البشر ہیں۔ اب آتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے پر ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پڑھنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے دوستو، پروفیسر ہربرٹ نے اپنی طویل رپورٹ میں کہا کہ جو مسلمان ہر صبح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس سے ذہنی سکون ملتا ہے اور اعصابی تناؤ ختم ہو جاتا ہے اور روحانی سکون ملتا ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے روحانی قوتیں بیدار ہو کر دل کو ناغور بوجھ سے نجات دلاتی ہیں، یعنی اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا تو مسئلے کی مناسبت سے زبانی عبادت کے لیے وحی آتی تھی، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے ہر لفظ کا دل اور دماغ پر الگ الگ اثر ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کے بتانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کے ذکر میں دل کو اور دماغ کو سکون ملنے کے ساتھ ساتھ روح کو بھی سکون ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں ذکر خدا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر راضی ہو، ہم پر مہربان ہو اور اپنی رحمت کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے۔ تو چلے آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے روزانہ 313 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرنا ہے، اور اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے گا، تمام مصیبتوں کو دور فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ قائم و دائم رکھے گا۔ یورپ کنٹری کے مسلمان ڈاکٹروں نے امراض دل پر غور و فکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور دل کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ یہ اس ملک کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے جو ملک اسلام کا نام تک نہیں سننا چاہتے، مگر کچھ مسلمان ڈاکٹروں نے یہی تحقیق کی ہے کہ ذکر الہی سے روحانی سکون ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص سورج نکلتے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے پورے دن کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو اٹھا لیتا ہے، یعنی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے جو اس شخص پر آنی ہوتی ہیں۔ جب لوگ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز یا آفس وغیرہ میں جاتے ہیں، یعنی سب لوگ اپنے اپنے کاموں کی طرف جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ 10 منٹ تک انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرتے رہیں تاکہ رستے میں آنے والی ہر رکاوٹ دور ہو جائے۔ اور جب عورتیں گھر کے کام کاج کرتی ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ 10 منٹ تک ان کلمات کا ورد کریں، اس قرآنی آیت کا ورد کریں۔ گھر کے کام کرنے کے دوران اگر وہ ان کلمات کا ورد کریں گی تو ان کو دلی سکون ملے گا، اور ہم 10 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے تو ہم ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ رہیں گے۔ اس لیے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت ہمیں 10 منٹ تک انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرنا چاہیے۔ اس عمل کی برکت سے آپ ہر طرح کی مشکل و مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے اور ہماری دن کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وظیفہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتی ہوں۔ آپ نے روزانہ 313 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، مگر سورج نکلتے وقت آپ نے اس عمل کو 10 منٹ تک ان کلمات کا آپ نے ورد لازم کرنا ہے۔
اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا، ہر مصیبت کو دور فرمائے گا اور اپنی رحمت کا سایہ آپ پر قائم و دائم رکھے گا، آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا اور آپ پر مہربان ہوگا، اور آپ کی ہر نیک دلی خواہش پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، اس لیے ذکر الہی کرنا ہمارا فرض ہے۔ جب اللہ ہم پر مہربان ہوتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، روزگار دیتا ہے، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔